پھر بھی ہم آ گئے. میرے محترم, انسان کو 2 آنکھ دیا. کیا آنکھ دیا ہے؟ کیا آنکھ دیا ہے؟ 2 آنکھ دیا. 2 آنکھ. پاؤں کہہ دیا ہے؟ 2 دیا. کان کہہ دیا ہے؟ 2 دیا ہے نا. تو راستہ بھی کہہ ہے؟ 2 راستہ ہے نا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ایک راستہ وہ ہے جو من چاہی ہے, من مانی ہے, جو من آئے کر لو, ہے نا. ایک راستہ وہ ہے اللہ جو ہم جس کا بندہ ہے, جس کا غلام ہے. ہم تو اپنے آپ کو اللہ کا غلامی کا اقرار کر چکے ہیں. کیا کہ نہیں کیے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ پڑھ کر کے ہم غلامی کا اقرار کر لیے ہیں. تو غلام 2 طرح کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک غلام وہ ہوتا ہے جو مالک کے مان کر کے زندگی گزارتا ہے. ایک غلام وہ ہوتا ہے جو مالک کا مرضی کے مطابق نہیں, مالک کے خلاف زندگی گزارتا ہے نا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اور ذرا غور کیجئے اور سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عیدگاہ کے میدان میں آقائے مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی صبح کو فرشتوں کو حکم کرتا ہے, جائے دنیا کے گلی گلی میں, گوشے گوشے میں, چپے چپے میں, ہر راہوں پر آواز دو, چلو 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 چلو, بوڑھے چلو, جوان چلو, بچوں چلو, سب چلو. میرے بھائی, سب فرشتہ حدیث میں آتا ہے, آقائے مدنی احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات اور انسان کے علاوہ سب اس فرشتے کو آواز سنتا ہے. آئیے بیٹھ جائیے بھائی, تھوڑی دیر بیٹھ جائیے, سب لگا لیجئے. کھڑے ہو کے جو سنیں گے, بیٹھ کے جو سنیں گے, دونوں میں فرق ہوگا. دل کے کان سے سنیے گا تو اثر پڑے گا. ایک کان وہ ہے جو سنے ادھر سے اور ادھر سے بہا دیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میرے محترم, راستہ 2 ہے. اب اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بلا کے یہاں کیا کرنا مقصد ہے؟ اللہ کو کیا مقصد ہے؟ 2 رکعت عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھو. میرے بھائی, بہت افسوس کی بات ہے, بہت صدمے کی بات ہے, اگر بولا جائے تو کیا بولا جائے. اس لیے میں نے ایک آیت پڑھی ہے, انسان محنت کرتا ہے. ایک محنت وہ ہے جو مالک کے حکم کے مطابق چلتا ہے. جو انسان یہ یقین کر لیا کہ ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کا حساب, اللہ کو اپنے زندگی کا حساب دینا ہے, بولیے وہ غلط کرے گا؟ میرے بھائی, آج دنیا میں انسان کو عقل دیا ہے, اتنا عقل دیا ہے. یہ انسان جس کے بارے میں اللہ نے کہا مائی مہین, ہم نے تو بالکل ذلیل پانی سے اس انسان کو بنایا ہے نا. ایسا پانی ناپاک ہے جس ناپاک پانی نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے, اس ناپاک پانی سے ہم نے بنایا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ انسان اتنا محنت کر رہا ہے, اتنا محنت کیا ہے لوہے پر کہ اے ٹی ایم ڈالیے, پیسہ پھٹ پھٹ کے نکل جاتا ہے, نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے. آپ 10 سال 20 سال کا حساب بینک میں کتنا پیسہ نکالتے ہیں, کتنا جمع کیے ہیں, کافی ڈال دیجیے, ورق پھڑ پھڑ کے الٹا کے ہم نے دیکھا ہے, بتا دے گی ورق بھی الٹا کے نکال کے آپ کو بتا دے گا کتنا پیسہ ہے. ہم کو جب ناپاک پانی سے بنایا ہے, اللہ نے ایسا عقل دیا ہے, کیا وہ خدا ہمارے حساب کو نہیں رکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا, ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآب لابسین احقابا فذوقوا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اے میرے بندو سنو, ہم تمہارے ہر حساب کے نامے ہمارے کا دفتر کو بالکل محفوظ رکھے ہیں, گن کر کے رکھے ہیں. اگر یہ یقین ہو جائے تو ہم غلط کریں گے بولیا. اللہ تبارک تعالیٰ, وقت کم ہے, آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آج وہ فرشتہ کل ہمارے پیدائش کے خلاف تھا, اس انسان کو کیوں پیدا کیجیے گا, یہ
بہوریزی کرے گا، فساد مچائے گا، زنا کرے گا، شراب پیے گا، غلط کام کرے گا نہیں کرے گا؟ آج ہر آدمی اپنے گربان میں منہ ڈال کے سوچے ہم کتنا غلط کر رہے ہیں، کتنا اللہ کے حکم کو چل رہے ہیں، کتنا اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ اس رمضان جیسا مبارک مہینے میں بھی کتنا آدمی ہے جو روزہ نہیں رہا ہے کہ نہیں؟ کتنا آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھا؟ میرے بھائی آقا مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتا ہے، اللہ رد نہیں کرتے ہیں، لیکن 3 آدمی ایسا ہے جس کا دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک کون ہے؟ جو تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، کبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے بولیے؟ ایک بیٹا باپ کا عزت نہیں کر رہا ہے نا؟ ایک مکھیا پنچایت کے رعایت پر کچھ نہیں ہے، اس گاڑی پر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ تو کہہ دیا نہیں۔ شراب کھلے عام پیتا ہے۔ میرے بھائی کینہ کرنے والا، تکبر کرنے والا، حرام روزی سے افطار کرنے والے کا دعا کبھی نہیں قبول ہوتی۔ ہم دن بھر روزہ رہے اور کمائی کہاں کا ہوا؟ ذرا سوچے کہاں کا ہوا؟ غلط کمائی ہوا۔ روڈ بنا رہے ہیں 5 لاکھ کا 2.5 لاکھ بچا لیے، MDM کھا رہے ہیں، بچوں کو کھلانے اور اس کو کھا رہے ہیں، 5 لوگوں کو 1000 روپیہ دے دیا، وہ ناحق فیصلہ کر رہا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ جھوٹ گواہی دے دیا، بھائی تم اتنا میرا گواہی دے دینا 10,000 دے دیں گے، لے لیا 10,000، جھوٹ بول دیا، گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میرے محترم حرام مال ہوا کہ نہیں ہوا؟ افسوس کی بات ہے 3 آدمی کا دعا رد نہیں ہوتا ہے۔ آج جو ہم کو بلایا ہے، کیوں بلایا ہے؟ فرشتے بتائے ہوئے فرشتے کو حکم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اے فرشتوں بتاؤ اس میدان میں نوجوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، بچے بھی ہے، سب ہے، آخر کس لیے اس میدان میں جمع ہوا ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ یہ تو رمضان میں جو روزہ رہا، تلاوت کیا، تسبیح پڑھا ہے نا، ذکر کیا، اسی کا مزدوری لینے کے لیے آیا ہے۔ اب ذرا سوچئے گا، ہم جب تک تراویح پڑھ رہے تھے، قرآن سنایا جا رہا تھا تو مسجد بھری ہوئی تھی، جب تراویح میں قرآن ختم ہوا مسجد خالی بن جانے میں شروع ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ ذرا دل سے سوچئے، اللہ ہمیں عادت ڈالنے کے لیے رمضان جیسا مبارک دیا تھا، شیطان کو بند کر دیا تھا، بس مسجد آباد ہو رہا تھا۔ آج ذرا یہاں سے بولیے، جائیے گا نماز پڑھیے گا؟ کون لوگ نماز پڑھیے گا؟ ہاتھ اٹھائیے تو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سن لیجیے، اس میدان میں آج اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں، وہ فرشتہ جو ہمارے پیدائش کے خلاف تھا، اس فرشتے کو کہتے ہیں فرشتوں گوارو گوارو گوارو، ہم نے اپنے سارے بندوں کو کیا کیا؟ معاف کر دیا، مگر 4 آدمی کو نہیں معاف کریں گے۔ آج بھی 4 آدمی کو معاف؟ میرے بھائی افسوس کی بات ہے، ذرا سن لیجئے، غور سے سن لیجئے، دھیان سے سن لیجئے، یہ دھوپ کی گرمی کچھ گرمی نہیں ہے، آخرت کا عذاب، ان جہنم کانت مرصاد للطاغین مآب اللہ بصیرا عقابا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اے میرے بندو جہنم تمہارے لیے گھاٹی ہے نافرمانوں کے لیے۔ وہ شخص جو رمضان میں تو نماز پڑھا اور عید کی نماز پڑھ کے نماز چھوڑ دیا، نافرمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ 4 آدمی کا ایک وہ آدمی جو شراب پیتا رہا، ایک آدمی جو رمضان میں بھی ہم مسلمان کر میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ایسے لڑکے ہیں جو راتوں دن رات کو جا کے پیتا ہے، دن کو جا کے پیتا ہے، ماں باپ کو کہتا ہے کھانا پکاؤ کھائیں گے، بولے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا حال ہوگا کل قیامت میں؟ تو پوچھے گا آپ کو، دل سے ذرا سوچیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں کہ فرشتہ جو تم خلاف کر رہے تھے اس کا فائدہ، اس کا دیکھو اجرت کے لیے آیا ہے، ہم کتنا اجرت مانگیں؟ شراب پیئیں گے اجرت مالک ہے؟ والدین کا نافرمانی کرنا، آج ماں باپ کا نافرمانی کھلے عام کرتا ہے بچہ، کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ بھی ماننے کے لائق ہے، ماں باپ بھی
بٹ کیا کہتے ہیں کہ بے عزت کرنے کے لائق ہے، چونکہ ابھی رمضان میں گھر میں کھانا پکا کے اس کو کھلاتا ہے، وہ بیٹا مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ بیٹا کما کے لایا، کہیں سے لایا، کسی کے پوکھر سے مچھلی مار کے لے کے چلے آیا، کہیں سے غلط کیا، باپ بہت خوش ہے بیٹا کما کے دیا، اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا تو باپ کچھ نہیں، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو شوہر کچھ نہیں، چلو چلو، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ذرا سوچیے کہ بعد میں میرے بھائی شراب پینے والے کا، ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے کا، کینہ رکھنے والے کا، اور قطع تعلق کرنے والا، جو آپس میں دوسرے کو ہمیشہ محبت کو توڑنے والا، ہمیشہ محبت کو، آج یہی ہوتا ہے، بھائی اس گلی سے نکلتا ہے، وہ بھائی اس گلی سے نکلتا ہے، بھائی بھائی میں نفرت ہے، بھائی بھائی میں ایک دوسرے کا دشمنی ہے، حالانکہ ہمارے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آئے تھے کینہ کو دور کرنے کے لیے، حسد کو دور کرتا ہی ہوا۔ تو میرے بھائی ہم یہی گزارش کریں گے کہ 4 آدمی کے آج بھی بخشائش نہیں ہوگی، تو کیا وہ 4 آدمی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ نہیں کر لے؟ تو کیا ہم اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں اگر ابھی توبہ کر لیں گے کہ ہم آج سے کبھی شراب نہیں پیئیں گے تو اللہ پھر بخشش کا پروانہ دے دے گا؟ کیا توبہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم شراب تاری نہیں کریں، جوا نہیں کھیلیں گے، شراب نہیں پیئیں گے؟ پکا ارادہ کیجیے۔ کون لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں شراب پیئیں گے؟ بولیے، ہاتھ اٹھائیے جلدی سے۔ میرے بھائی یہ میدان گواہ ہے، یہ میدان گواہ ہے، سیٹلائٹ ہر ملک کا ہے، اللہ کا سیٹلائٹ ہے، اس میدان میں آپ اقرار کر رہے ہیں، اللہ کل قیامت میں آپ کو پوچھے گا تم نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ شراب نہیں پیئیں گے، تم نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ آپس میں دشمنی نہیں کریں گے؟ میرے بھائی افسوس کی بات ہے، آج فرشتے کو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس 4 کے علاوہ سب کو معاف کر دو، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، اے فرشتوں گواہ رہو، اگر میرا بندہ اس میدان میں آخرت کے بارے میں جو بھی سوال کرے گا ہم اس کو قبول کر لیں گے، ہم اس کو قبول کر لیں گے، اور اگر دنیا کے بارے میں سوال کرے گا تو مصلحت کے مطابق اس کو ہم دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی توبہ کر لیجیے۔ کیا مسجد ہمارا آباد رہے گا؟ جس طرح مسجد میں تھا اس طرح رہے گا؟ یہ تو مسجد میں تالا ہم خود لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مودی لگا رہا ہے، ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم اپنے گھر کا خود عبادت نہیں کر رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ظالم حکمران پہ نہیں بھیجے گا؟ نہیں بھیجے گا۔ اس لیے میرے بھائی ہم یہی گزارش کریں گے کہ جتنا رمضان میں پابندی سے نماز روزہ کر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اسی طرح غیر رمضان میں کرتے رہیے گا تو اللہ تعالیٰ وقت کم ہے کیا، اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔